بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ سے ایک مخمصہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں قرآن کھولتا ہوں تو اکثر ایک آیت پر رک جاتا ہوں۔ ہوا سماکم المسلمین، وہ جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ میں اسے دوبارہ پڑھتا ہوں، پھر ایک بار اور، مسلمان نام تو یہی رکھا گیا تھا، یہی ہونا چاہیے تھا۔ لیکن پھر میں قرآن بند کرتا ہوں اور اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں۔ گھر والے کہتے ہیں تم سنی ہو یا شیعہ ہو، مسجد کہتی ہے نہیں ذرا ٹھہرو، تم دراصل حنفی ہو یا شافعی یا مالکی یا جعفری یا اثنا عشری یا سلفی۔ پھر جب میں تاریخ کھولتا ہوں وہاں ہر گروہ اپنے آپ کو حق کا وارث بتاتا ہے۔ میں رک جاتا ہوں، میرے اندر ایک ہلکی سی بے چینی اٹھتی ہے۔ اگر میرا نام مسلمان تھا تو یہ سب نام کہاں سے آئے، کب آئے، اور کب یہ میری اصل شناخت سے بڑے ہو گئے؟ کیا میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا، یا ہم سب ایک ایسے نظام کے عادی ہو چکے ہیں جس پر سوال اٹھانے کی ہمیں عادت نہیں رہی؟ یہ سوال میرا نہیں، صرف میرا نہیں، یہ ہر اس شخص کا سوال ہے جو رات کو سونے سے پہلے اپنے ایمان کے بارے میں سچائی سے سوچتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے مسلمان بنایا تھا، میرا نام مسلمان رکھا تھا، تو میں کب اور کیسے شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث بن گیا؟ یہی وہ خاموش مخمصہ ہے جو آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ قرآن کہتا ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، یہاں وضو کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ أو أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ یہ آیت دونوں پڑھتے ہیں، ایک کہتا ہے پاؤں دھوئے جائیں گے، دوسرا کہتا ہے پاؤں کا مسح ہوگا۔ دونوں کے پاس روایت ہے، دونوں کے پاس دلائل ہیں، دونوں اپنی اپنی کتب سے استدلال کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا وضو کا اختلاف ایک نئی امت پیدا کرنے کے لیے کافی ہے؟ سوچئے، غور کیجئے۔ ایک کہتا ہے حسین پر گریہ اہل بیت کی محبت کا اظہار ہے اور اس پر روایتیں موجود ہیں۔ دوسرا کہتا ہے ماتم دین کا حصہ نہیں ہو سکتا، یہ تو بات کی ایجاد ہے۔ دونوں کے پاس تاریخی حوالہ ہے، دونوں کے پاس حدیثی مواد ہے، لیکن سوال پھر وہی ہے، کیا محبت کے اظہار کے طریقے ایمانی سرحد بن جائیں گے؟ سوچئے۔ ایک کہتا ہے تراوی سنت مؤکدہ ہے، خلفائے راشدین کا تعامل ہے، امت کا اجماع ہے۔ دوسرا کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے نفل پڑھنے سے منع کیا ہے، خلفائے راشدین نے نہ تراوی پڑھی نہ پڑھائی، اسے لازم بنا دینا بدعت ہے۔ دونوں کے پاس روایتیں ہیں، دونوں کے پاس دلائل ہیں، مگر کیا یہ اختلاف دو الگ مستقل امت بنانے کے لیے کافی ہے؟ سوچئے۔ یہاں اختلاف اور بھی حساس ہو جاتا ہے، سنگین ہو جاتا ہے، جب ایک گروہ دوسرے پر الزام لگاتا ہے کہ وہ تحریف قرآن کا قائل ہے۔ دوسرا کہتا ہے تمہاری اپنی کتب میں ایسی روایتیں موجود ہیں جو متن یا قرأت کے اختلاف کی خبر دیتی ہیں۔ یہ بحث صدیوں سے جاری ہے، لیکن سوال یہ نہیں کہ کون مجرم ہے، سوال یہ ہے جب روایتیں باہم متصادم ہوں تو دین کی بنیاد کہاں ہوگی، روایت پر یا قرآن پر؟ میں نے بہت سے شیعہ سنی مکالمے میں شرکت کی، شیعہ علماء کے ساتھ اٹھا بیٹھا، سنی گھرانے میں پرورش پائی۔ مجھے دونوں روایتوں کو سمجھنے کا موقع ملا، دونوں ہی روایتوں سے مجھے پیار ہے، اور دونوں ہی روایتوں نے مجھے زخمی بھی کیا ہے۔
جب میں دیکھتا ہوں کہ ہر گروہ خود کو مکمل سچ سمجھتا ہے اور دوسرے کو کمتر۔ جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے وحدت ملتی ہے، جب تاریخ پڑھتا ہوں تو تقسیم ملتی ہے، جب میں وحی کے دامن میں پناہ لیتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے، جب روایتوں کی لڑائی دیکھتا ہوں تو اس طرح بڑھ جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ میں بائی پولر ہو گیا ہوں، اسکیزوفرینیا کا میں مریض ہوں، اور شاید یہی ہم سب کی کہانی ہے۔ ہم سب اسکیزوفرینیا کے مریض ہیں۔ نفسیات کہتی ہے بائی پولر ذہن دو انتہاؤں کے درمیان جھولتا ہے، ایک لمحہ یقین، ایک لمحہ اضطراب۔ کیا ہماری امت بھی کچھ ایسی ہی نہیں؟ ایک لمحہ ہم کہتے ہیں کہ ہم خیر امت ہیں، دوسرے لمحے ہم ایک دوسرے کو کافر کہنے لگتے ہیں۔ ایک لمحہ ہم وحدت کی بات کرتے ہیں، دوسرے لمحے مسلکی دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں۔ ایک لمحہ ہم امامت عالم کا خواب دیکھتے ہیں، دوسرے لمحہ ہم وضو کے طریقے پر تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ہمارا اصل بحران یہ ہے، اور مجھے اس بات پر حیرت ہے، بلکہ سخت حیرت ہے، کہ اس تقسیم پر تو صدیاں گزریں، اگر یہ سب غلط تھا تو ہمارے اکابر کیوں نہ بولے؟ ہمارے بزرگوں نے کیوں نہ زبان کھولی؟ اگر یہ تقسیم خطرناک تھی تو کسی نے اسے توڑنے کا اعلان کیوں نہ کیا؟ کیا وہ سب غافل تھے، یا ہم جلد بازی میں فیصلہ کر رہے ہیں؟ یہی وہ لمحہ ہے جب میری ہمت جواب دینے لگتی ہے۔ نہ شیعہ مکمل غلط ہیں، نہ سنی مکمل درست ہیں، نہ سنی مکمل غلط ہیں، نہ شیعہ مکمل درست ہیں۔ ہم سب جزوی سچ کے ساتھ جی رہے ہیں، اور جزوی سچ کو مطلق سمجھنا اجتماعی جنون کو جنم دیتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر ہمیں دوبارہ اٹھنا ہے تو ہمیں اپنی بد دماغی پر نظر ثانی کرنا ہوگی، سوچنا ہوگا کہ ہم نے سوچنا کیوں بند کر دیا، امت کی اتنی بڑی تقسیم پر اب تک خاموش کیوں رہے۔ اگر ہم دوبارہ اٹھنا چاہتے ہیں تو ہمیں مرکز بدلنا ہوگا۔ فرقہ باقی رہ سکتا ہے، مگر فرقہ مرکز نہ رہے، مرکز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہو۔ اور جب مرکز بدل جائے تو شاید ہم اپنے اندر سکون محسوس کریں، اور شاید پوری امت پھر سے جی اٹھے۔ ہمارے سنی علماء اکثر شیعہ مذہب پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر امامت دین کا رکن ہے تو اس کی تعیین قرآن میں واضح کیوں نہیں؟ یہ سوال اٹھایا جاتا ہے، مگر میں آج ایک اور سوال اٹھاتا ہوں۔ اگر 4 سنی فقہی مسالک دین کا لازمی ڈھانچہ ہیں تو ان کی تعیین وحی کے ساتھ کیوں نہیں آئی؟ کیا ان کے نام نازل ہوئے تھے؟ کیا ان کی ترتیب آسمان سے اتری تھی؟ نہ 12 ائمہ کی فہرست آسمان سے نازل ہوئی، اور نہ ہی 4 سنی اماموں کو اللہ نے نامزد کیا ہے۔ دونوں تاریخ میں بنے، دونوں انسانی شعور، سیاسی حالات اور طاقت کے توازن میں تشکیل پائے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ وہ تاریخ میں بنے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تاریخ کو مقدس بنا دیا، ہم نے انسانی ترتیب کو الہی قطعیت کا درجہ دے دیا۔ ہم نے کہا یہی اصل اسلام ہے۔ یہ صرف سنی کا مسئلہ نہیں، یہ دونوں کا مسئلہ ہے۔ شیعہ کہتا ہے امامت ڈیوائن ڈیزگنیشن ہے، سنی کہتا ہے فقہی مذاہب کا تسلسل، یہ 4 اماموں کا قصہ ڈیوائن پریزرویشن ہے۔ دونوں اپنے اپنے تاریخی قالب کو وحی کے سایہ میں کھڑا کرتے ہیں، مگر وحی ان کے سانچے میں قید نہیں ہوتی، دونوں کے ہاتھ سے پھسل جاتی۔ اگر آپ اپنے تاریخی نظام کو دین کے برابر کھڑا کریں گے تو مفاہمت کبھی نہیں ہوگی، کیونکہ پھر اختلاف رائے کا نہیں ایمان کا ہو جاتا ہے۔ پھر وضو فقہ نہیں رہتا، عقیدہ بن جاتا ہے۔ پھر ماتم ثقافت نہیں رہتا، نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ پھر تراویح اختلافی نفل نہیں رہتی، سنیت کی علامت بن جاتی ہے۔ پھر امامت سیاسی بحث نہیں رہتی، کفر و ایمان کا مدار بن جاتی ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں امت اسپلٹ ہو جاتی ہے، جب انسانی تعبیر کو وحی کا درجہ دے دیا جائے
تو اختلاف جنگ بن جاتا ہے، اور جنگ عبادت۔ اگر ہمیں دوبارہ اٹھنا ہے تو ہمیں تاریخ کو اپنی جگہ رکھنا ہوگا اور وحی کو مرکز میں، اور جس دن ایسا ہوا امت بائی پولر نہیں رہے گی، اس کا اتحاد واپس آئے گا۔ ہم صدیوں سے ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں، ہم نے کتابیں لکھی، فتوے دیے، مناظرے کیے، مدرسے قائم کیے، حوضے بنائے، مگر ایک سوال آج بھی ہمارے سامنے کھڑا ہے، کیا ہم وہی امت ہیں جسے اللہ نے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا؟ اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، شیعہ نہیں، سنی نہیں، حنفی نہیں، جعفری نہیں، اسماعیلی نہیں، پھر جی ہاں صرف مسلم۔ پھر قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، جمیعاً سب کے سب، اور تفرقہ نہ کرو۔ ہم نے رسی تھامی یا رسی کے ٹکڑے کر لیے؟ یہ کسی ایک فرد کا بحران نہیں، ہم سب شیعہ سنی صدیوں سے ایک اجتماعی ذہنی تناؤ کا شکار ہیں۔ ہم جب قرآن کھولتے ہیں تو ہمیں وحدت ملتی ہے، جب امت پر نظر ڈالتے ہیں تو اسے منقسم پاتے ہیں۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے ساتھ کیا کھیل ہو گیا ہے۔ یاد رکھیے، ایک منقسم ذہن کبھی قیادت نہیں کر سکتا، اور ایک منقسم امت امام نہیں بن سکتی۔ یہ گفتگو، آج کی یہ گفتگو کسی فرقے کے خلاف نہیں ہے، یہ ایک آئینہ ہے۔ ہم صدیوں سے ایک ذہنی دراڑ کے ساتھ جی رہے ہیں۔ ہم نے اسے روایت کہا، ہم نے اسے مسلک کہا، وراثت کہا، مگر سچ یہ ہے کہ یہ ایک گہرا فکری تناؤ ہے جسے ہم نے تقدیر سمجھ کر قبول کر رکھا ہے۔ میں نے اس مسئلے پر ایک تفصیلی کتاب لکھی ہے، اسے مکالمہ کہیے، مفاہمہ کہیے، اس کا نام ہے کودرا شیعہ سنی مفاہمہ۔ یہ کتاب عربی میں ہے، اور یہ کتاب فارسی زبان میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے۔ یہ کتاب اردو میں ہے، اور یہ کتاب انگریزی زبان میں بھی ہے۔ میری خواہش ہے کہ یہ اور بھی زبانوں میں ترجمہ ہو، کیونکہ یہ درد کسی ایک زبان کا نہیں، ایک پوری تہذیب کا ہے۔ اگر آپ کو اس بحث کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اسے پڑھ سکتے ہیں، مگر اصل سوال کتاب کا نہیں ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم شیعہ سنی کے ناموں سے اوپر اٹھ سکتے ہیں؟ کیا ہم تاریخ کو اس کی جگہ رکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم وحی کو دوبارہ مرکز میں لا سکتے ہیں؟ سوال یہ نہیں کہ شیعہ اور سنی ایک ہو سکتے ہیں، سوال یہ ہے کیا ہم دوبارہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟